دستگیر پیر مو. رؤوف کو ایک غزل بھیج چکا ہوں. اب ایک اور نظم منسلک ہے. اس نظم سے میں خاص طور سے خوش ہوں، اس لیے کہ مجید ملک صاحب کے مرغوب الفاظ میں آئی ڈونٹ مائنڈ ٹیلنگ یو آج کل کوئی اور ایسا نہیں لکھ سکتا، نہ بہت عرصے تک لکھ سکے گا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے اپنی استعداد پر بہت گھمنڈ ہے. میری صلاحیت ہنر تو بہت محدود ہے. بہت سے لوگ مجھ سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں. بات صرف محنت اور عرق ریزی کی ہے، خاص طور سے بیانیہ تحریر میں. اس نوع کی تحریر میں سہل انگاری کی وجہ سے میلان یہ ہوتا ہے کہ جو بھی گرا پڑا لفظ ہاتھ آ جائے یا ذہن میں جو تصویر ہے اور اس سے ملتی جلتی جو صورت الفاظ میں ڈھل جائے اسی سے کام چلا لیا جائے. اگر اس سہل انگاری سے کام نہ لیا جائے تو پڑھنے والے کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ ہر لفظ پر کتنی محنت صرف کی گئی ہے اور کسی لفظ کے آخری انتخاب سے پہلے کتنے بے شمار مترادفات ہیں جو ذہن نے رد کیے ہیں. تم شاید سمجھتی ہوگی کہ ہم اترا رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی کرنا چاہیے. وہ نظم ہے: شام کے پیچ و خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات. صحن زندہ میں کہ بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں دامن آسماں پہ نقش و نگار. شانہ بام پر دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل. خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. سبز گوشوں میں نیل گونسائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موج درد فراق یار آئے. دل سے پیہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوہ گاہ وصال کی شمعیں وہ بجھا بھی چکے اگر تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. آج کل صبح حسین ہیں، آج کل ارغوانی گھٹائیں چھائی رہتی ہیں جیسے کسی سوچ میں غرق ہوں. ہوا کسی گمگشتہ راہ کی طرح ہولے ہولے پیڑوں کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے اور صبح کے سست رو موج کے ساتھ ساتھ سبزے پر سائے دھوپ چھاؤں کا کھیل کھیلتے رہتے ہیں. یہ دن ڈینڈی لائن ڈیز پڑھنے کے لیے بہت ہی موزوں ہے اور میں نے یہ کتاب تقریباً ایک ہی نشست میں ختم کر ڈالی. بہت لطف آیا، صرف اس کتاب کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے دور دراز کے بچپن کے محسوسات کے تصور سے. گنے کے کھیتوں کی نشیلی باس، لیموں اور سنگترے کے نوشگفتہ پھولوں کی یاد، املتاس کے پیڑوں پر جھومتے ہوئے طلائی جھومر، گندم اور سرسوں کی کھیت اور بارش کے بعد دھوپ کی ہنائی رنگت، شیشم کے درختوں تلے گرم ہوا میں ٹھنڈک کی لہر، بدن کے نیچے نرم گھاس کا لمس، وہ ولولہ جو ریلوے انجن کی سیٹی اور چھک چھک سے پانی میں کاغذ کی کشتیاں بہانے سے ہمیشہ دل میں اٹھتا تھا. ایسے دن جس میں خوشی سے سانس رکنے لگتا تھا، اور ایسے دن بھی جو کبھی خوف اور ڈر سے سیاہ رنگ کے نظر آتے تھے، کبھی درد اور بیماری سے تلوار کی طرح کٹیلے. جب میں یہ کتاب پڑھ رہا تھا تو ذہن میں ایک دوسری کتاب بھی لکھتا جا رہا تھا، لیکن یہ دوسری کتاب یعنی میری کتاب غالباً لکھی نہیں جائے گی. نہ دید ہے نہ سخن، اب نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی حیلہ تسکین نہیں اور آس بہت ہے. امید یار، نظر کا مزاج، درد کا رنگ،
تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے. میں نے کوئی جرم نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، میرا دل بالکل مطمئن اور پرسکون ہے. آج صبح ہمارے ساتھی اسی بات کی شکایت کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کل رات 9 بجے کے قریب جب میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا تو بس 10 منٹ کے اندر میں سو گیا اور خراٹے لینے لگا، جس سے ان کی نیند خراب ہوئی. یقیناً ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ آج صبح جب میری آنکھیں کھلیں تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی. اچانک میں نے سوچا کہ کل کیا ہوا تھا، اور اس ساری خرافات پر ہنسی آنے لگی. پھر ہم فلسفہ جھانٹنے لگے. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ایک آدمی جو زندہ اور صحت مند ہے، کیسا بھی غمگین اور درد مند کیوں نہ ہو، اس شخص سے بہر صورت بہتر ہے جو زندہ ہے لیکن بیمار ہے. اور وہ شخص جو زندہ ہے لیکن اسے صحت یاب ہونے کی امید ہے، اس شخص سے بہتر ہے جو زندہ اور بیمار ہے لیکن شفا سے نا امید. اور یہ آخری شخص اس شخص سے بہتر ہے جو مر چکا ہے. اور جو مر چکا ہے وہ تو کوئی شخص ہی نہیں، اس لیے وہ کسی نہ کسی سے بہتر ہے، نہ کسی سے بہتر ہے نہ بدتر. اس کے معنی یہ ہیں کہ جو شخص بھی زندہ ہے وہ کسی نہ کسی سے بہتر ہے، اس لیے اسے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اس سے مجھے گرمانی کا وہ قصہ یاد آ گیا جس میں 2 صورتوں کی تکرار ہے. یہ نواب مشتاق احمد گرمانی تقسیم سے پہلے برطانوی ہند میں افرادی طاقت کے محکمے کے ڈائریکٹر تھے. یہ 2 صورتیں والا قصہ انہوں نے اس طرح سنایا کہ پچھلی جنگ عظیم میں فوجی بھرتی کا کام ہو رہا تھا. بھرتی کرنے والے افسر اور بھرتی ہونے والے امیدواروں میں سے ایک کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. افسر نے اس امیدوار سے کہا کہ اگر تم بھرتی کر لیے گئے تو 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ اپنے ہی وطن یعنی ہندوستان میں تمہیں رکھا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ تمہیں پردیس بھیجا جائے. اپنے ملک میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، اور جو کسی اور ملک بھیجے گئے تو پھر 2 صورتیں ہوں گی. ایک صورت تو یہ کہ ایسے ملک بھیجے جاؤ جہاں بالکل امن ہو، دوسری صورت یہ کہ وہاں بھیجے جاؤ جہاں جنگ ہو رہی ہے. اگر تم ایسے ملک بھیجے گئے جہاں امن و امان ہے تو ٹھیک ہے، اور جو جنگ والے ملک میں بھیجے گئے تو پھر 2 صورتیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ ہیڈ کوارٹر ہی میں تمہیں رکھا جائے، دوسری صورت یہ کہ محاذ جنگ پر تمہیں بھیجا جائے. ہیڈ کوارٹر میں رکھے گئے تو ٹھیک ہے، اور جو محاذ جنگ پر بھیجے گئے تو پھر 2 صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ کہ دشمن سے مقابلہ ہی نہ ہو، اور دوسری صورت یہ کہ مقابلہ ہو جائے. مقابلہ نہ ہوا تو ٹھیک ہے، اور جو مقابلہ ہو گیا تو پھر 2 صورتیں ہوں گی. ایک صورت یہ کہ تم دشمن کو مار ڈالو، دوسری صورت یہ کہ دشمن تم کو مار ڈالے. اگر تم نے دشمن کو مار ڈالا تو ٹھیک ہے، اور اگر دشمن نے تمہیں مار ڈالا تو پھر 2 صورتیں ہوں گی. ایک صورت تو یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جہنم واصل کر دیے جاؤ. جنت بھیجے گئے تو ٹھیک ہے، اور جو جہنم بھیجے گئے تو وہ جہنم اس فوجی بھرتی کے دفتر سے کسی طرح بری نہ ہوگی. گزشتہ چند دنوں سے پھر افسردگی کا ہلکا سا دورہ پڑا تھا، جس سے آج افاقہ ہے، غالباً موسم کی وجہ سے. صبح میں کچھ ایسی موہوم سی ٹھنڈک اور بے چینی ہے جیسے بہار نے پہلا سانس لیا ہو. معلوم ہوتا ہے کہ دھوپ میں گرمی کے بجائے صرف رنگ ہی رنگ ہے. شام کی ہوا سے سمندروں کی باس آتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ آسمان جیل کی بے رنگ دیواروں کی بجائے دور دراز ساحلوں پر ناریل کی قطاروں پر غروب ہو رہا ہے. اور یہ سب بہت غمناک ہے. یہ اس حسن کی طرح غمناک ہے جو نظر میں ہو مگر بس میں نہ ہو. ہر اس حسن کی طرح جو معلوم ہو کہ محض سراب یا نظر کا دھوکہ ہے. یہاں سے شہر کو دیکھو تو حلقہ در حلقہ کھنچی ہے جیل کی صورت، ہر ایک سمت فصیل، ہر ایک راہ گزر گردش اسیراں ہے. نہ سنگ میل، نہ منزل، نہ مخلصی کی سبیل.
جو کوئی تیز چلے رہ تو پوچھتا ہے خیال کہ ٹوکنے کوئی للکار کیوں نہیں آئی. جو کوئی ہاتھ ہلائے تو وہم کو ہے سوال، کوئی چھنک کوئی جھنکار کیوں نہیں آئی. یہاں سے شہر کو دیکھو تو ساری خلقت میں نہ کوئی صاحب تمکین، نہ کوئی والی ہوش. ہر ایک مرد جواں مجرم رسن بگولو، ہر ایک حسینہ رانا کنیز حلقہ بے گوش. جو سائے دور چراغوں کے گرد لرزاں ہیں، نہ جانے محفل غم ہے کہ بزم جام الصبح. جو رنگ ہر در و دیوار پر پریشاں ہیں، یہاں سے کچھ نہیں کھلتا، یہ پھول ہیں کہ لہو. تمہیں شاید کوہ پیماؤں کا قاعدہ معلوم ہو. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر چڑھائی سخت اور طویل ہو تو صرف اگلے قدم کو دیکھنا چاہیے، اور جس چوٹی تک پہنچنا ہے ادھر نگاہ نہ کرنی چاہیے، ورنہ جب تک آپ وہاں پہنچ نہ جائیں وہ ہمیشہ اتنی ہی دور دکھائی دے گی. صرف ایک قدم، اور اس کے بعد اگلے قدم پر توجہ رکھو تو اچنبھا ہوگا کہ اتنی جلد یہ فاصلہ کیسے کٹ گیا. تم نے پوچھا ہے کہ اس دوران میں عمر اور وقت اپنی جوانی اور شکل و صورت میں جو غضب ڈھائیں گے اس کا صلہ کیا ہے. ایک بڑی حقیقت جو میں نے یہاں دریافت کی ہے، اپنی عمر اور شکل و صورت صرف اجنبی اور بیگانہ لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، اور جس عمر میں بیگانے ادھر توجہ دینے لگتے ہیں اس عمر میں آپ بیگانوں میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے جیسے اجنبی دنیا سے تعلقات کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اپنی نجی دنیا کے رشتے زیادہ گہرے، زیادہ مکمل، زیادہ آسودہ ہوتے جاتے ہیں. جس طرح آسمان بتدریج زیادہ بیگانہ ہوتا جاتا ہے، اسی انداز سے ہر روز اپنے عزیز، اپنی دنیا، اپنے لوگ، اپنی زمین عزیز تر ہوتی جاتی ہے. گلشن یاد میں گر آج دم باد صبا، پھر سے چاہو کہ گل افشاں ہو تو ہو جانے دو. عمر رفتہ کے کسی طاق پہ بسرا ہوا درد، پھر سے چاہو کہ فیروزاں ہو تو ہو جانے دو. جیسے بیگانے سے اب ملتے ہو ویسے ہی سہی آؤ، دو چار گھڑی میرے مقابل بیٹھو. گرچہ مل بیٹھیں گے ہم تم تو ملاقات کے بعد اپنا احساس زیاں اور زیادہ ہوگا. ہم سخن ہوں گے جو ہم دونوں، تو ہر بات کے بیچ ان کہی بات کا موہوم سا پردہ ہوگا. کوئی اقرار نہ میں یاد دلاؤں گا نہ تم، کوئی مضمون وفا کا نہ جفا کا ہوگا. گرد ایام کی تحریر کو دھونے کے لیے تم سے گویا ہوں دم دید جو میری پلکیں. تم جو چاہو تو سنو، اور جو نہ چاہو نہ سنو. اور جو حرف کریں مجھ سے گریزاں آنکھیں، تم جو چاہو تو کہو، اور جو نہ چاہو نہ کہو. تم سے ملنے کے بعد دل بہت ہلکا اور بے فکر محسوس ہوتا ہے، اگرچہ اسی دل میں کہیں اس غم کا بوجھ بھی ہے جو تم اپنے ساتھ لائی تھیں، اور ان سارے غموں کا بھی جو پہلے سے میرے ساتھ تھے. لیکن میں نے فی الحال کچھ عرصے کے لیے ان غموں کو الگ رکھ دیا ہے. جب تک کوئی تازہ زخم بھر نہ جائے اور دل کسی غم کو مستقل مہمان کے طور پر سے قبول نہ کرے، اس وقت تک بہتر یہی ہے کہ اس غم سے کنارہ کشی کر لی جائے. اگرچہ پھر بھی کبھی کبھی اس سے اچانک مٹ بھیڑ ہو جاتی ہے، جیسے دہکتے ہوئے کوئلے یا کانچ کے ٹکڑے پر پاؤں پڑ جائے تو ایک لمحے کے لیے دل بلبلا اٹھتا ہے، لیکن یہ لمحہ بہت جلد پیچھے رہ جاتا ہے. اس لیے میں تمہیں تازہ صدمے کا ذکر نہیں کروں گا تمہارے سامنے، نہ تمہیں دلاسا دینے کی کوشش کروں گا. موت کی خوفناک ابدیت کے لیے کوئی موزوں الفاظ نہیں، صرف محبت اور شدت غم کچھ تلافی کر سکتے ہیں، اور ان دونوں کے لیے الفاظ درکار نہیں ہوتے.
ٹھہر گئی آسماں کی ندیاں، وہ جا لگی ہے افق کنارے اداس رنگوں کی چاند نیا، اتر گئے ساحل زمیں پر سبھی کھویا تمام تارے، اکھڑ گئی سانس پتیوں کی چلی گئیں اونگ میں ہوائیں، گجر بجا حکم خامشی کا تو چپ میں گم ہو گئیں صدائیں، سحر کی گوری کی چھاتیوں سے ڈھلک گئی تیرگی کی چادر، اور اس بجائے بکھر گئے اس کے تن بدن پر نراس تنہائیوں کے سائے، اور اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دن ڈھلے شہر سے نکل کر کدھر کو جانے کا رخ کیا تھا، نہ کوئی جادہ نہ کوئی منزل، کسی مسافر کو اب دماغ سفر نہیں ہے، یہ وقت زنجیر روز و شب کی کہیں سے ٹوٹی ہوئی کڑی ہے، یہ ماتم وقت کی گھڑی ہے، یہ وقت آئے تو بے ارادہ کبھی کبھی میں بھی دیکھتا ہوں اتار کر ذات کا لبادہ، کہیں سیاہی ملامتوں کی، کہیں پہ گل بوٹے الفتوں پہ، کہیں لکیریں ہیں آنسوؤں کی، کہیں پہ خون جگر کے دھبے، یہ چاک ہے پنجہ عدو کا، یہ مہر ہے یار مہرباں کی، یہ لال لبھائے مہوشاں کے، یہ مرحمت شیخ بد زباں کی، یہ جامع روز و شب گزیدہ، مجھے یہ پیراہن دریدہ عزیز بھی ناپسند بھی ہے، کبھی یہ فرمان جوش و وحشت کہ نوش کر اس کو پھینک ڈالو، کبھی یہ اسرار حرف الفت کہ چوم کر پھر گلے لگا لو۔ آپ کی توجہ کا بے انتہا شکریہ۔ محترمہ ودیا شاہ انتہائی تعلیم یافتہ گھرانے سے بھی تعلق ہے ان کا، اور انہوں نے مختلف بین الاقوامی پروجیکٹس جو کلاسیکل آرٹس اور کلاسیکی موضوعات پر لکھتی ہیں، میڈیا میں ان کا کام ہے، مختلف ڈاکومنٹریز میں، فلموں میں میوزک ہے ان کا۔ میں دعوت دیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کا استقبال بھی کریں، اور جب ان کا گانا انشاءاللہ بھی ختم ہو تو اسی لحاظ سے ان کی پذیرائی کی جائے جو ان کا حق ہے۔
شام فراق اب نہ پوچھ، شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جاں تھی کہ پھر سنبھل گئی، شام فراق اب نہ پوچھ۔ بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، بزم خیال میں تیرے حسن کی شمع جل گئی، درد کا چاند بجھ گیا، درد کا چاند بجھ گیا، ہجر کی رات ڈھل گئی، شام فراق اب نہ پوچھ، آئی اور آ کے ٹل گئی، شام فراق اب نہ پوچھ۔ ہاں جب تجھے یاد کر لیا، صبح مہک مہک اٹھی، جب تجھے یاد کر لیا، صبح مہک مہک اٹھی، جب تیرا غم جگا لیا، جب تیرا غم جگا لیا، رات مچل مچل گئی، دل تھا کہ پھر بہل گیا، دل تھا کہ پھر بہل گیا، جاں تھی کہ پھر سنبھل گئی، شام فراق اب نہ پوچھ۔
गई किस जगह सबा, रह गई किस जगह सबा, सुबह किधर निकल गई, दिल था कि फिर बहल गया, जहाँ थी कि फिर संभल गई, शाम फिराक अब न पूछ।
ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ پھر سے گائیں۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی،
हम देखेंगे, हम देखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या बात। दस्तगीर